الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہی قرآن و سنت کی سیدھی راہ ہے، سو اسی پر چلو اور دوسروں کی راہوں کا پیچھا نہ کرو، ورنہ اللہ کی راہ سے ہٹ جاؤ گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیشتر خطبہ شروع کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها. بے شک سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، بے شک سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین کام اس دین میں نئی چیزیں پیدا کرنا ہے. مسلم کی روایت ہے. بھائیو، آج ہمارا موضوع ہے بدعت اور اس کے خطرات، بدعات و مفاسدہ. معزز بھائیو، آپ نے یہ حدیث سنی ہے کہ بے شک سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین کام اس دین میں نئی چیزیں پیدا کرنا ہے. مسلم کی روایت ہے. معزز بھائیو، دین میں دو چیزیں جو اعمال کو گھن کی مانند کھا جاتی ہیں، پہلا شرک اور دوسری بدعت. بدعت کیا ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. ابو داؤد کی صحیح حدیث. بھائیو، غور کیجئے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، نہ کہ دنیاوی نعمتیں اور اسباب وسائل جن کا مقصد نیکی یا عبادت نہیں ہوتا، کیونکہ بعض گمراہ کن لوگ اپنی بدعات کو رواج دینے کے لیے دینی عبادات اور دنیاوی نعمتوں کو خلط ملط کر کے الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. دنیاوی نعمتوں کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمین کی تمام نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں. تو اللہ کی ان نعمتوں کو حرام سے بچتے ہوئے جائز طریقہ سے استعمال کرنے کی اجازت ہے، جبکہ نیکی، عبادات اور ثواب کی نیت سے کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں جب تک اس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم نہ ہو. اگر قرآن و سنت میں اس کا ثبوت نہ ہو تو یہی بدعت ہے. کیونکہ شریعت سازی کا حق صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے. کسی مخلوق کو یہ حق دے دینا اسے اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے بدعت کو واضح طور پر شرک کا نام دیا ہے. اس کو معمولی نہ سمجھیں بدعت کو، کیونکہ یہ بھی شرک کے زمرے میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. سورۃ الشورى کی آیت نمبر 21 میں کیا ان بدعتیوں نے اللہ کے ساتھ ایسے شریک کھڑے کر دیے ہیں جو اپنی طرف سے ہی دین میں ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی.
برادران اسلام، بدعت اور اس قدر خطرناک اور خوفناک چیز ہے جو دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ بظاہر وہ نیکی نظر آتی ہے، اس لیے کہ اس کے کرنے والے کو گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، بلکہ اسے دین سمجھ کر اس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جبکہ زنا، شراب اور قتل و غارت جیسے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے کو گناہ کا احساس ہوتا ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی گناہوں پر نادم ہو کر توبہ طائب ہو جائے گا۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیطان کو عام گناہ کی نسبت بدعت زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ کسی کو بدعت کے راستے پر ڈال کر بے فکر ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی اسے چھوڑے گا نہیں۔ معزز بھائیوں، عزیزوں اور بہنوں، بدعت کا خطرناک چہرہ دیکھنے کے لیے یہ حدیث سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں بدعت اور گمراہی پیدا ہونے کی پیشن گوئی دیتے ہوئے فرمایا، تم میں سے پہلے 71 یہودی اکثر 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور یہ امت یعنی مسلمان 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، جن میں سے ایک جماعت کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہوں گے۔ غور فرمائیے کہ اس امت کے 72 فرقے ان لوگوں کے ہیں جو کلمہ گو ہونے کے باوجود بھی جہنم میں جائیں گے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو چھوڑ کر لوگوں کے من گھڑت دین کو اپنا لیا۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، اکثر بیشتر مسلمان قرآن و سنت سے لا علمی، باپ دادا کی اندھی تقلید اور بزرگوں کی محبت میں زیادتی کا شکار ہو کر انہی گمراہیوں سے دوچار ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر گئے تھے۔ اگرچہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت مطلوب ہے، لیکن جب یہی محبت اندھی عقیدت کا رنگ اختیار کر لیتی ہے تو پھر ان بزرگوں کی غلط باتیں بھی دین کا حصہ لگتی ہیں۔ دوسری طرف ہمارے گمراہ اور ملا ہیں جو اپنے ذاتی مفادات اور شکم پروری کے لیے دین و ایمان کے رہزن بن چکے ہیں۔ آج فتنوں اور گمراہیوں کے اس دور میں ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرے اور دین حق کی پہچان کے لیے ہر طرح کی علمی اور فکری صلاحیتیں صرف کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا بھی مختلف طرح کی عبادتوں اور ریاضتوں میں کھپا دے اور آخرت میں بھی دین میں جہل سازی کے جرم میں جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگرچہ یہ لوگ عمل کر کے تھکے ہوں گے لیکن پھر بھی دکھتی آگ میں دھکیل دیے جائیں گے۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں، بزرگوں، اگر کوئی یہودی یا عیسائی اپنے عبادت خانے میں دن رات عبادتیں کرتا رہے اور وہ اللہ اور آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو، لیکن پھر بھی ہم اسے کافر قرار دیتے ہیں، اگر اسی کفر پر مر گیا تو اس کے جہنمی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اسی لیے اس کی عبادات کا طریقہ وہ اس لیے کہ اس کی عبادت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی مسلمان کہلانے والا بھی یہی طرز عمل اپنائے اور خود ساختہ دین پر چلے تو اس کا کیا حکم ہونا چاہیے؟ معزز بھائیوں، بدعت کا عمل کتنا
بھی کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے وہ کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو اس کا یہ عمل مردود و ناقابل قبول ہے، قبول نہیں ہوگا، متفق علیہ۔ اور پھر یہ کہ بدعتی نہ کہ صرف دین بگاڑ کر اپنی اور دوسروں کی دنیا اور آخرت برباد کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا بدترین دشمن بھی ہے، جو حقیقت میں جانتے ہوئے یا انجانے میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر طرح طرح کے الزام بہتان لگاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کا کوئی ایسا عمل کرنا جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ معنی رکھتا ہے کہ دین ناقص و نامکمل ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حجت الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل فرما کر دین کو مکمل کرنے کا اعلان کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3۔ آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ بلکہ بدعتی شخص اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بددیانتی اور خیانت کا بہتان لگاتے ہوئے ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین مکمل دین لوگوں کو نہیں پہنچایا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے ہر رسول پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی امت کو ہر نیکی کے کام سے آگاہ کرے اور برائی سے متنبہ کرے، مسلم کی حدیث۔ پھر یہ کہ بدعتی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ پسند نہیں، تبھی وہ خود ساختہ دین گڑھنے کی جسارت کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اپنے رسول کو نمونہ اور آئیڈیل قرار دیتے ہوئے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ بدعت کے ان خطرات و مفاسد کے پیش نظر صحابہ تابعین کرام نے بدعت اور اہل بدعت کا سختی سے نوٹس لیا، چنانچہ بدعتیوں کے سر قلم کیے اور انہیں عبرتناک سزائیں دیں تاکہ کسی کو اللہ کے دین میں ہیر پھیر کرنے کی جسارت نہ ہو۔ محترم بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، گمراہیوں اور فتنوں کے اس زمانے میں ایک مسلمان کا قرآن و سنت سے سچا دین سیکھنے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ وہ گمراہ کن پیروں ملاؤں کے ہتھ کنڈوں سے بچ کر صراط مستقیم پر گامزن ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔